2010 میں یہ 7 لڑکوں کا بینڈ آڈیشن سے شروع ہوا تھا. اور کے پاپ اور یہ کہ ڈراماز کا اتنا ٹرینڈ کیوں ہے اور کیوں کورین گورنمنٹ نے خود ان چیزوں کو انٹروڈیوس کروایا اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی, کیا مقصد تھا. جب آپ رائز آف کورین کلچر پڑھیں گے تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ چل جائے گا. اور 2013 میں یہ 7 لڑکے RM, جن, شوگا, جے, جمن, وی اینڈ جنگکوک. تو 2013 میں یہ آفیشلی آئے ود دیئر ریلیز آف سنگل البم ٹو کول فار اسکول. باقی BTS اسٹینڈ فار بلٹ پروف بوائے اسکواڈس, بینگ ٹینگ سونی ڈانس سے اسٹارٹ ہوا تھا. اور 2015 میں ان کا سانگ وائرل ہوا آئی نیڈ یو, اس سے ان کا کام چلا. لٹرلی مجھے اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا. مجھے اس کے بارے میں پتہ چلا میری اسٹوڈنٹ کی وجہ سے. شی یوز ٹو رائٹ BTS آرمی آن ہر ہینڈ. جب میں نے اس سے پوچھا تو شی سیڈ دیٹ آئی ایم BTS آرمی. میں نے جب اس پر ریسرچ کیا تو آنیسٹلی آئی واز شاکڈ. مجھے پہلے ان کے جینڈر کی سمجھ نہیں آئی, اور میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی نارمل انسان جب فرسٹ ٹائم ان کو دیکھتا ہے تو وہ کنفیوز ہوتا ہے. جب میں نے اس کے اوپر مزید ریسرچ کی تب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایک میوزک بینڈ ہے. یہ میوزک کو کس طرح سے پروموٹ کر رہا ہے اور کس طرح سے بے حیائی کو مزید بڑھا رہا ہے اپنی آرمی بنا کر. بالکل BTS بے حیائی ہے. اینڈ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سانگس ہیئر. اصل مسئلہ LGBT کا ہے. لائک تم کیا تعلیم دے رہے ہو مسلمس کو, ایون نان مسلمس کو. اینڈ سب کو پتا ہے 2 ہی ہیں, بس جہاں بوجھ کے سوسائٹی اس چیز کو ہوا دے رہی, سیٹنزم کو ہوا دے رہی ہے. اینڈ جو ان کی ایسی حرکتیں ہیں کہ آپ کو بتائی نہیں جا سکتی. خدا کی قسم اگر آپ کے بھائی نے ایسی حرکتیں شروع کر دی آپ ساری زندگی اپنے بھائیوں سے 10 فٹ دور رہیں گے. سو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھائی تم کیا دیکھ رہے ہو. تم نے اس سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یا بعد میں اپنے بچوں کو کیا سکھانا ہے LGBTQ. تو بیٹا if you are feeling a girl, be a girl. BTS taught us that love is love. تو اصل مسئلہ میرا یہ نہیں ہے کہ BTS کی داڑھی کیوں نہیں ہے یا BTS مسکولر کیوں نہیں ہے. پاکستان انڈیا میں بھی پوری دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں. ڈونٹ گیو می دیٹ. اور یہ سب ان کے کلچر میں ہے, ان کے کلچر ہی ایسا ہے. ہمارا کلچر سے کوئی لینا دینا نہیں. اصل مسئلہ میک اپ, لپسٹکس, LGBTQ کا ہے کہ بھائی وائی یو ٹرائنگ ٹو لک لائک اے گرل. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا بھائی لپسٹک لگا کے آپ کو اسکول کالج چھوڑنے جائے تو آپ سے کتنا اپریشیٹ کریں گے, آپ سے کتنا ایستھیٹک کہیں گے. ایسا رش لگنا ہے لڑکوں کو, ایسا کرٹیسائز ہونا ہے تو آپ کو خود شرم آنی ہے اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا اپنے بھائی کے ساتھ. بیکاز پاکستان انڈیا میں اسٹل میسکولینٹی حیا ایگزسٹس. ابھی بھی بچے ہیں جو خود کو لڑکی فیل نہیں کرتے, جو لڑکے ہی رہنا چاہتے ہیں. بس یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہمارے بھائیوں نے, اگر ہمارے بیٹوں نے میک اپ کٹی یوز کرنی ہے تو ہم بیٹی ساری مانگ لیتے, سارے پھر لڑکے بن جاتے ہیں. لڑکوں کی کیا ضرورت ہے؟ ان شارٹ سارے BTS بن جاتے ہیں. دیکھیں BTS الٹیمیٹلی کیا ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا بے حیائی ہے کہ ہماری مسلمان بچیاں بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں. اس کو ذرا آپ غور سے دیکھیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک لڑکوں کا گروپ ہے, نامحرم کا گروپ ہے, مسلمان لڑکی اس گروپ کا حصہ ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں, میں اس کے ساتھ ہوں. جب آپ خود کو BTS آرمی کہتے ہیں تو آپ لٹرلی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. جس اسلام نے ہمیں اتنی عزت دی, اتنا مقام دیا, اس کی تعلیمات کو بھول کر آپ غیر مسلموں کے ساتھ کھڑی ہیں. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک طرف آپ کا اپنا بھائی ہے اور ایک طرف کوئی غیر مسلم لڑکا ہے, اور آپ اپنے بھائی کو چھوڑ کر اس غیر مسلم, اس نامحرم کی طرف جا کر کھڑی ہیں. کہنے کو تو یہ ایک جملہ لگتا ہے نا آپ کو کہ میں BTS آرمی ہوں. اس پر آپ غور کریں نا تو آپ یہ جملہ اپنے والد صاحب کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے نہیں کہہ سکتی. کیا آپ ان کے سامنے کھول کر بیان کریں گی کہ میں ایک لڑکوں کے گروپ کو فالو کر رہی ہوں؟ شرم اور حیا کا تقاضا تو یہی ہوگا. آپ کی عزت نفس تو آپ کو منع ہی کرے گی کہ آپ اپنے بھائی یا اپنے باپ کے سامنے یہ جملہ نہ کہیں. تو جب یہ ہے ہی سراسر آپ کی حیا, آپ کی شرم کے خلاف ہے, تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو بے حیائی کو پروموٹ کرے گی وہ کیا خود حیا والی ہوگی یا نہیں. بالکل BTS اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ اس کا ہماری امت پہ ایفیکٹ زیادہ ہے. اگر کسی اور بینڈ کا, کسی اور سنگر کا, کسی اور سیلیبریٹی کا جس کے لیے ہماری لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں اس کا افیکٹ زیادہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں. اب جب ہر جگہ ہمیں پرپل ہارٹ والی آرمی نظر آئے گی تو ہم تو اسے روکیں گے, بیکاز ہمیں تو یہی حکم ملا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو ہمارا تو فرض ہے اب جہاں بھی جس جگہ پر بھی ہم برائی دیکھیں گے ہم تو پہلے پہنچیں گے برائی کو روکنے کے. جس چیز کے لیے ہم اتنا کریز شو کر رہے ہیں اس کے لیے تو ایکشن لینا پڑے گا. اور جب آپ یہ کہیں گے they teach us how to love ourselves, ان کے سانگ میں بہت کچھ اچھا ہے,
بہت سیکھنے کو ملتا ہے. وہ بہت اچھی چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ ان کے سانگس کا بھی دیکھیں کہ وہ کیا کیا چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. اینڈ ریسنٹلی آرم نے سانگ شیئر کیا بیڈ ریلیجن، وہ کسی کو نظر نہیں آیا، بس چھتر مڑ کی طرح ہم نے اپنا صرف زمینیں گسا لی. پوری BTS آرمی نے، ساری مسلم کمیونٹی نے، اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے اس کی بات کو اپالوجی بنا دیں. بس اس نے غلطی سے کر دیا تھا، یہ تھا وہ تھا. He straight said, guys, it's just a song. I'm not apologizing. I'm just saying I can. I have my own soul. I'm 30 years old. I can express my true thought. True. The word is word. It is what it is. Simple. اس نے کہا ہے کہ باہر میں جاؤ. I don't care. I have my own feelings. I don't care about my Muslim community. تو بس اتنی سی بات کو مولڈ کر کر کے پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. And I'm not criticizing here. May Allah bless them. May Allah forgive them. Criticize BTS کو نہیں کیا جا رہا ہے. Criticize آپ لوگوں کو کیا جا رہا ہے. Because you are the reason کہ وہ اور songs بنائیں اور فاشی پھیلائیں. آج 0 views آئیں BTS کے. میں دیکھتا ہوں اگلے دن کہ وہ وہی چیز دوبارہ بنائیں. آپ لوگوں کو criticize کیا جا رہا ہے. کنتم خیر امتن. تم وہ بہترین امت ہو. تم کن کاموں میں لگ گئی ہو؟ کیسے غلام بنے ہوئے ہیں. بناوٹی خوبصورتی کے، بناوٹی چہروں کے غلام بنے ہوئے ہیں. جیسے ہمیشہ جوانی رہنی ہے، ہمیشہ اٹریکشن رہنی ہے، ہمیشہ ان کی خوبصورتی رہنی ہے. بالکل آپ کو سوال کرنا چاہیے BTS بھی کیوں؟ جب بے حیائی کی بات آئے گی تو چاہے وہ BTS ہو یا کوئی اور، سب کو آئینہ دکھایا جائے گا، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو. اگر تو آپ خیر امہ ہیں تو پھر آپ کو برائی کی ٹائپ یا برائی کون کر رہا ہے اس سے کنسرن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا جو کنسرن ہے وہ ان کو روکنے پر ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ہماری مسلمان بچیاں، مسلم گرلز ان کو اپنا سب کچھ مان کر بیٹھ گئی ہیں، جن کے لیے BTS آکسیجن بن گیا، اور اگر کوئی ان کو کچھ کہے گا تو ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دفاع کریں گے، کیونکہ BTS آرمی بننا ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی. جس نبی نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کی، جن صحابہ نے اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرمی بن کر اپنی جانوں کی قربانی دی، آج ہم ان کے دشمنوں کی آرمی بن رہے ہیں اور خود کو اپنے دین کے خلاف کھڑا کر رہے ہیں. کیا اس لیے قربانیاں دی تھی انہوں نے؟ جب مسلمانوں کے دفاع کی بات آتی ہے تو وہاں آپ کے ایمان کی لوسٹ سٹیج آ جاتی ہے کہ دل میں برا جان ہے. وہاں ہمیں یاد نہیں آتا کہ ہم نے کس طرح ایکسٹرا آرڈینری سٹیپس لینے ہیں. لیکن جب بات BTS کی آتی ہے تو ہم اپنے ایمان کے ایکسٹرا آرڈینری لیول پہ آ جاتے ہیں کہ ہم تو بھرپور ان کا دفاع کریں گے. پھر ہم دینی تعلیمات بھی ڈھونڈتے ہیں ان کے دفاع کے لیے. دین میں تو اتنی سختی نہیں ہے، ہمیں تھوڑا نرم رویہ رکھنا چاہیے ان کے بارے میں. تو ہم اسلام کو بھی صرف اپنے فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں. کیمسٹری میں نا ہم کیمیکلز کا لٹمس ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، تو BTS کو بھی ہم قرآن و سنت سے ٹیسٹیفائی کرتے ہیں. کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم نے تو ہر چیز کو قرآن و حدیث سے، قرآن و سنت سے ٹیسٹ کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا لباس پہنتا ہے، اور اس عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنتی. اور ایک اور حدیث سے میں پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے. تو BTS تو ہمارے ٹیسٹ میں فیل ہو جاتا ہے کہ جب BTS کو آپ دیکھیں، ان کا حلیہ دیکھیں، ان کا بولنے کا سٹائل، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا گیٹ اپ، وہ تو بالکل آپ کو اپوزٹ نظر آتی ہے. تو BTS جو ہے اس سے آپ نے کنارہ ہی کرنا ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں اس کا کوئی مقام نہیں. بالکل قرآن نے تو واضح فتویٰ دیا ہوا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علی. تو بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. سو یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو سیٹنزم ہے. اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیات میں فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے قدموں کی تو بے شک وہ فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے. تو اور میں کیا ایکسپلین کروں اس چیز کو؟ وہ نیکی کا حکم دے رہے ہیں، وہ دین سکھا رہے ہیں، وہ درس قرآن دے رہے ہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اپنے دین کا مذاق بنایا ہوا ہے. الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل و تماشا بنا لیا اور دنیا کی زندگی نے انہوں نے دھوکے میں ڈال رکھا ہوا. پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے فرما دیا فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ
کما نسو لکھا یومہم ھذا، تو آج ہم بلا دیں گے ان کو جیسے کہ وہ بھول گئے ہوئے تھے ملاقات کو اپنے اس دن کی۔ ہمارے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ ان کے اسکول میں جو ٹیچرز ہیں وہ بھی فین ہیں بی ٹی ایس کی، ٹیچرز جنہوں نے تربیت کرنی ہوتی ہے، جب وہ خود ہی بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، جب وہ خود ہی انوالو ہے اس طرح کے بینڈز کو فالو کرنے میں، آپ ذرا خود اندازہ لگائیں کہ سوسائٹی پھر گمراہی کی طرف جائے گی۔ ایسے ٹیچرز کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کس گناہ کا حصہ بن رہے ہیں اور پھر اسے آگے پروموٹ بھی کر رہے ہیں۔ ایسے ٹیچرز سے میرا ایک ہی سوال ہے کہ کیا آپ پسند کریں گے اپنے آنے والی نسل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کہ جب وہ اسکول میں جائیں تو ان کے ٹیچرز یہ تربیت کریں کہ انہیں بی ٹی ایس کی باتیں سننے کو ملیں؟ تو جو آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں سوچ سکتے اسے آپ کسی اور کے بچوں میں کیوں پروموٹ کر رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے تربیت کی، خدارا اس پر غور کریں، اپنا جائزہ لیں اور رائٹ ٹریک کی طرف آئیں۔ ایگزیکٹلی آپ کسی کے بچے کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ لٹرلی نوٹ بکس پہ لکھ رہے ہیں کہ آرمی ورڈ کا سینٹینس آیا ہے تو لکھ دیا آئی ایم بی ٹی ایس آرمی، لائک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرمی ان کو یاد نہیں۔ ہم اپنا نام عائشہ فاطمہ سے کرسٹینہ کیوں نہیں رکھ لیتے؟ یہ تعلیم دے رہے ہم، کاپی سے لے کے فون کیس تک ٹیچرز کے بی ٹی ایس آرمی۔ اندازہ کریں آپ، جن ٹیچرز نے قوم کی رہنمائی کرنی تھی، بچوں کی تربیت کرنی تھی، وہ بچوں کو یہ سکھا رہے ہیں، ایل جی بی ٹی کیو، میک اپ، لپسٹکس، سانگز، لغویات یہ سکھا رہے ہیں۔ پھر ایسے بچوں نے شبان سے شبان نہیں بننا ہے نا، سائم سے سائم بننا ہے۔ میں دیکھوں گا جب انہی ٹیچرز کے بچے لیسبینز اینڈ گیز میں کنورٹ ہو رہے ہوں گے، جب انہی کا بچہ کہہ رہا ہوگا کہ ماما آئی ایم فیلنگ اے گرل، تب میں دیکھوں گا کیسے اس سر پکڑ کر ہوتے ہیں۔ لائک 7-8 سال کے معصوموں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خود نہیں جانتے ہم کیا ہیں، ان کو یہ سکھا رہے ہیں آپ، زندگیاں برباد کر رہے ہیں ان کی۔ شرم آنی چاہیے ہمیں کہ ہم کسی مسلمان کے گھر کے بچے کی دنیا برباد کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، زندگی برباد کر رہے ہیں، اینڈ ایون نان مسلمس کے بھی لڑکوں کو کمزور بنا رہے ہیں۔ مرد کا یہ کام ہے کہ میک اپ، لپسٹکس، مین ہیز ٹو ڈائی ٹو پروٹیکٹ ہز فیملی۔ دیکھ لیں غزہ میں آپ کو ایک بھی لپسٹک والے، ایک بھی میک اپ والے لڑکے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو ایک بھی لیسبین گیز فیمنسٹ نظر نہیں آئیں گے، ادھر آپ کو مرد ہی نظر آئے، بیکاز دس از آور ڈیوٹی۔ A man need to be strong, socially, politically, even physically۔ جب آپ کو رات کو گھر سے باہر نکلنا ہو، شاپنگ کے لیے باہر نکلنا ہو، تو آپ ایسے بھائی کو ساتھ نہیں لے کے جائیں گے، آپ ایک رسپانسبل، ایک اسٹرانگ بھائی کو ساتھ لے کے جائیں گے، آپ تو خود حفاظت کریں گے وہ والے بھائی کی۔ So this is a very big issue جو کہ بی ٹی ایس کے ہاتھوں پروموٹ ہو رہا ہے۔ ایل جی بی ٹی کیو از اے بگ ایشو۔ یہ سانگز، یہ لغویات، یہ سب کو پتا ہے کہ اسلام میں اس کی کیا ویلیو، کیا حیثیت ہے، بٹ ایل جی بی ٹی کیو از ناٹ اے اسمال گیم۔ اور یہ پروموٹ ان میں کیا جا رہا ہے، مسلمان امت کی لڑکیوں میں، جنہوں نے ہماری اگلی نسلوں کو، جنہوں نے ہماری قوم کی، ہماری امت کی تربیت کرنی۔ I don't know اپنے بچوں کو کیا سکھائیں گے اگر اسی طرح چلتا رہا نا۔ ان کو 2 میک اپ کٹس چاہیے ہوں گی، ایک اپنی بچی کے لیے اور ایک اپنے بچے کے لیے۔ جب انہی کا بچہ کہے گا نا مما I'm not interested in girls, I'm interested in boys، تب میں دیکھوں گا ان پہ کیا بیتتی ہے۔ جب آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے اپنی نسلوں کو دباتے ہو، so our sisters need to think، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ You have to teach your brother, your sons that you are a man، تم ایک مرد ہو۔ ہمارے اسلام میں اس چیز پہ بہت زور دیا گیا ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں اس چیز پہ۔ So we need to think this is not a small matter۔ آپ کو یہ چیز ایک فن، ایک شوق، ایک اٹریکشن لگ رہی ہے، بٹ دس از سم تھنگ ریئلی بگ جو کہ آپ کی نسلوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ سو غزہ میں یہی مسئلہ جا رہا ہے نا، ادھر کوئی آرمی نہیں ہے، کیونکہ ساری محمد آرمی، ساری امام مہدی آرمی بی ٹی ایس آرمی بن چکی ہوئی ہے، ساری امت کی بچیاں تو بی ٹی ایس آرمی بن چکی ہوئی ہیں، اور آرمی بھی کیسی ہے، کمزور سی، بس رپورٹ کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ بیسیکلی ڈونٹ تھنک دیٹ کہ اتنی ہمت ہوگی ان میں کہ آرگیو کر سکے، بس رپورٹس تک یہ محدود ہے۔ سو میں تو نہیں چھوڑوں گا ان چیزوں کو، ہمارا تو فرض ہے۔ دیکھیں بی ٹی ایس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو مسلمان کا تعلق تو ان سے ختم ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ پھر آپ مسلمان ہیں، آپ کا اسلام سے تعلق ہے، آپ نے کلمہ پڑھا ہے؟ اگر تو آپ مسلمان ہیں تو پھر بی ٹی ایس آرمی جو کہ میں نے بتایا سراسر بے حیائی ہے، اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ایک اسٹریٹ فارورڈ دین ہے، یا تو آپ رائٹ سائڈ پر ہوں گے یا پھر آپ لیفٹ سائڈ پر، یہ بیچ والا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ منافقت کا کوئی سین نہیں ہے اسلام کہ آپ مسلمان تو ہیں، آپ مسلمان تو کہیں خود کو، لیکن بی ٹی ایس آرمی بھی کہیں، یعنی کہ آپ منافقت کر رہے ہیں۔ آپ کو دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا ہوگا،
ایک راستہ جو کہ جنت کی طرف جا رہا ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی لگژریز، اور دوسرا راستہ جو کہ بمشکل 60-70 سال کا ہے، جس میں آپ خود کو بے حیائی میں انوالو کر کے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اس میں آپ ہمیشہ کے عذاب کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج ہی اس پر غور و فکر کریں، کیونکہ اللہ نے آج فری ول دی ہوئی ہے آپ کو، لیکن جیسے ہی سانس بند ہونی ہے، جو کہ کبھی بھی بند ہو سکتی ہے، کسی کو گارنٹی نہیں ہے کہ آج نہیں ہو سکتی، کل نہیں ہو سکتی، 60-70 سال بعد ہی ہوگی، تو یہ کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے ہی سانس بند ہوگی، یہ فری ول والی جو اپرچونٹی ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر نہ ہی آپ اپنی نیکی میں اضافہ کر سکیں گے قبر سے نکل کر، اور نہ ہی آپ توبہ کر سکیں گے۔ تو آج وقت ہے اس بے حیائی سے خود کو کٹ آف کرنے کا۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، تو ہمیشہ کی جنت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب کی رضا کے لیے، جو آپ سے بے حد محبت کرتا ہے، جو چاہتا ہے کہ آپ لوٹ آئیں اس کی طرف، جو چاہتا ہے کہ آپ گمراہیوں کی دلدل سے نکل آئیں، آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں۔ تو کیوں نہ آج خود کو اللہ کے حوالے کر کر خود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرمی بنا کر جنت کی طرف لے کر جایا جائے۔ بے شک